اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد راٹھور کا سلام قبول کیجئے۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک جھلک دکھاؤں گا پرانے دور کی، جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوتے تھے۔ یہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی بھی ہمارے معاشرہ میں ایسے لوگ اور ایسی روایات مل جاتی ہیں، اور کہیں چیدہ چیدہ کچے مکان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ معاشرہ میں جہاں باہمی یکجہتی ہوا کرتی تھی، وہیں سادہ زندگی اور پرسکون ماحول بھی میسر تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں۔ باہمی تعاون سے لوگ کچے مکان بناتے تھے۔ جنگل سے شاتیر، جنہیں سترنج کہا جاتا تھا، اور لکڑی کے بالے لوگ مل کر لاتے تھے اور مل کر مکان کی چھت پر مٹی ڈالتے، جسے لادی کہا جاتا تھا۔ پرانے وقتوں میں لوگ پتھر کی دیواریں بناتے اور مٹی کے گارے سے لپائی کی جاتی تھی۔ لپائی کا کام محلے کی خواتین مل کر نبھاتی تھیں، اور پھر دیواروں کو سفید مٹی، جسے میل کہا جاتا تھا، سے رنگ کیا جاتا اور حاشیہ سرخ مٹی سے بنایا جاتا، اور کالی اور سرخ مٹی سے دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے جاتے۔ گھر کا فرش بھی مٹی سے لپائی کر کے بنایا جاتا، جسے ڈیرا کہا جاتا تھا۔ گھر کے اندر الماریوں کے بجائے مٹی کے تاغشے بنائے جاتے، جن میں سلور کے برتن خوب چمکا کے سجائے جاتے تھے۔ پانی کے لیے گاگریں استعمال کی جاتی، جسے خواتین پانی کے چشموں سے بھر کے اپنے سر پر اٹھا کر لاتی۔ ٹھنڈے چشموں پر پانی کی باولیاں آج بھی موجود ہیں، جو لمبے بلاک نما پتھروں سے ایک خاص انداز میں بنائی جاتی تھیں۔ مٹی کے چولہے انتہائی خوبصورت انداز میں بنائے جاتے تھے، جو آج تک بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں لکڑی جلا کر کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ دھوئیں کی نکاسی کے لیے چولہے کے اوپر انگیٹھی بنائی جاتی تھی، جو مٹی کی بھی ہوتی تھی اور لکڑی کی بھی، اور کچے گھروں میں چولہے کی سیدھ اوپر چھت میں ایک سوراخ رکھا جاتا تھا، جسے اگڑ کہتے تھے، اور بارش میں اس کو ڈھانپنے کے لیے تاڑی استعمال کی جاتی تھی۔ کچے مکان کی چھت پر پتھر کی سل رکھ کے جائے نماز بنائی جاتی تھی، جو علامت تھی ان لوگوں کے اپنے رب سے تعلق کی۔ لوگ پرہیزگار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کام آنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش زراعت اور مال مویشی پالنا تھا۔ لوگ اپنی زمین آباد کرتے اور سال بھر کا اناج حاصل کر لیتے تھے۔ مال مویشی خوب پالتے، جس کی وجہ سے گھروں میں دودھ، لسی، دہی اور مکھن کی بہتات ہوتی تھی۔ موسم گرما میں 3 سے 5 مہینوں کے لیے اپنے مال مویشی اور بھیڑ بکریوں کو لے کر یہ لوگ ڈوکوں میں چلے جاتے، جو بلند و بالا پہاڑوں پر واقع ہوتی تھیں۔ ڈوکوں کے یہ صحت افزا اور خوبصورت مقامات قدرت کے حسن کا عظیم شاہکار ہیں۔ خواتین گھروں کے آس پاس کیاریاں بنا کر ہر طرح کی سبزیاں اگاتی تھیں اور سال بھر کی ضرورت کو پورا کر لیتی تھیں۔ سادہ غذائیں استعمال کرتے اور ہمیشہ صحت مند رہتے۔ مکئی کی روٹی، گھر کی اگائی ہوئی سبزیاں، دودھ، لسی، دہی اور مکھن ان لوگوں کی مرغوب غذا تھی۔ یہ سب پرانے دور کی باتیں ہیں، اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ اب نیا دور ہے، مکانات پختہ ہیں، خوشحالی ہے، سہولیات ہیں، مادی ترقی عروج پر ہے، لیکن اب وہ معاشرتی یکجہتی نہیں رہی۔ اب نفسا نفسی کا دور ہے۔ جو اخلاق اور بھائی چارہ پرانے دور میں تھا، اب باقی نہیں رہا۔
پرانی تہذیب، روایات اور اقدار سب ختم ہو چکا۔ مادیت پرستی ہماری پہچان بن چکی۔ بقول شاعر، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار رہے۔ المختصر، فرق صرف اتنا ہے کہ پرانے وقتوں میں دولت نہیں تھی لیکن امن و سکون اور بھائی چارہ تھا۔ اب دولت ہے لیکن بد امنی، بے چینی اور نفسا نفسی کا دور دورہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مادیت پرستی کو چھوڑ کے دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاشرتی یکجہتی پیدا کریں، بھائی چارے، اخلاص اور اخلاق والی فضا پیدا کریں، نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو عام کریں۔ کچے مکان نہ صحیح لیکن پرانی روایات تو واپس آ سکتی ہیں۔ آئیے ہم پھر سے اسی دور میں لوٹ چلتے ہیں جہاں پیار، محبت، اخلاص، اخلاق اور باہمی میل جول سے سارا معاشرہ معطر تھا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور ایک پیام۔ امید ہے کہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ شاد رہیے، آباد رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شاہد راٹھور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔